पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इंसाफ के नाम। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ की ताखीर ही इंसाफ का कत्ल है। 20 दिन हो गए, एग्जैक्टली 20 डेज इमरान खान को अटक जेल में सजा एक ऐसे केस के लिए भुगतने के लिए जिस केस की तनकीद ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी ने की है, जिसका एक मेरा ख्याल है एक लॉजिकल दिमाग है, हर एक लॉजिकल वकील ने की है, हर लॉजिकल जर्नलिस्ट ने की है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की ऑनरेबल हायर जुडिशरी ने, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। अब फिर से बोलूंगा, हर पाकिस्तानी जिसका एक लॉजिकल दिमाग है, हर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, शहरी, कमेंटेटर एंड मोर देन एनीथिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस की तनकीद की है कि इस केस में इरेगुलरिटीज थी, फिर भी वो बंदा 20 दिन से आपने बंद किया हुआ है। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि आप कातिल हैं, इसलिए इंसाफ का कत्ल, इंसाफ की ताखीर, इंसाफ का कत्ल शायद आपको पसंद है। मुलाहिजा कीजिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूकी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने प्रिसाइड किया। इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान के शायद मोतबर तरीन लॉयर्स, लीगल टीम, ऐसी लीगल टीम कम इकट्ठी हुई है जो इमरान खान के लिए खड़ी है। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, बाबर अवान, गौर खान, ठीक ठाक बिग गन्स, और ऑब्वियसली इमरान की जो बहनें हैं, अलीमा खान, उज़मा खान एक तरफ इन द कोर्ट रूम, और ऑन द अदर साइड आना था एक बंदे ने जिसका नाम था अमजद परवेज। मगर अमजद परवेज को पता नहीं क्या हुआ, उसे कौन सी दुआ लगी या बददुआ लगी। 10 मिनट की हियरिंग थी, मगर अमजद परवेज आज जुम्मे वाले दिन नहीं आया। इस पे बहुत बहस हुई। इस पे लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मैं भी बीमार था, मैं आया हूं, ये कैसे नहीं आया। इवन जस्टिस आमिर फारूक जो फ्रैंकली जिन्हें मैंने ज्यादा नंबर नहीं दिए पिछले दिनों में, मगर फिर भी उन्होंने भी तनकीद की कि ये गलत हुआ है। अब इस पे लतीफ खोसा साहब ने कहा कि अगर गलत हुआ है तो फिर रिलीफ दो बंदे को, क्योंकि तुम दे सकते हो, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे बॉस ने बोला हुआ है कि गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है और वाजे है, नजर आ रहा है कि दूसरी साइड ने वकील तक नहीं भेजा, डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, तो रिलीफ दो। मगर ये जो केस है, इसमें रिलीफ नहीं दी गई। 3 और दिन उस बंदे को आपने जेल खिलानी है। अब ऑब्वियसली एक नजर आ रहा है, एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया है कि आमिर फारूक और ये जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, इनके पास ज्यादा विगल रूम नहीं रहा, ये प्रॉबेबली मंडे तक रिलीफ दे देंगे। मगर इस पे बातें जो लतीफ खोसा ने सुनाई हैं, तारीखी बातें हैं। एक जबरदस्त बात कह गए कोर्ट रूम में, उन्होंने कहा कि देखें जज साहब, आप ऐसी हरकतें ना करें कि आपके जो छोटे हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपकी बातें ना सुने, और यही होने लग गया है। सिस्टम डिस्फंक्शन हो गया है। हायर जुडिशरी कहती है एक्शन लो, छोटी जुडिशरी को, छोटे जज को, छोटा जज एक्शन नहीं लेता, गायब हो जाता है। ये तो हुआ है इमरान खान के कोर्ट रूम में, के केस के कोर्ट रूम में। कोर्ट रूम के बाहर क्या हुआ अभी आपने देखा, दुनिया ने देखा तमाशा जो लगा है। जब लतीफ खोसा एंड कंपनी ये करके आगे निकले, तो वो और उनके 16 साथी आधे पौने घंटे के लिए लिफ्ट में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि वो जो फाउल प्ले है उसे रूल आउट नहीं कर सकते, शायद इन्हें फंसाया गया। ईदर वेज इन एक्शन हुआ, शोर मचा, लोग इकट्ठे हो गए, मीडिया आ गया, एक ड्रामा हो गया। उसके बाद लतीफ खोसा ने जो बातें की, जबरदस्त बातें की, शुक्र है वो बच गए। मगर जो उन्होंने एक बात की जो मेरे दिल को कम से कम रेजोनेट किया, उन्होंने कहा कि मैं तो आधे पौने घंटे के लिए सफोकेट कर रहा था, मगर ये मुल्क 16 महीने से सफोकेट कर रहा है। इसका जो दम है वो उसे 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 वो घुट रहा है 16 महीने से। और ये आज वाजे हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार मैंने देखा है, पहले देखा है कि लोगों ने जलाओ घरा किया है बिलों के लिए, बिजली के लिए, मगर इतनी छोटी छोटी डिसऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड पॉकेट्स हर जगह से, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो कराची की टिम्बर मार्केट में हो, कई लोग अपने ऊपर तेल फेंक रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं। कहीं भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है बिल के लिए। कहीं टिम्बर मार्केट के जो लोग हैं वो के इलेक्ट्रिक वालों को पकड़ रहे हैं। कई लोग बिल जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले नहीं देखा। ऑब्वियसली हमने हर किस्म की सिविल प्रोटेस्ट देखी हैं, मगर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
ایک ایسے وقت پہ, ایک ایسے ایشو پہ, گرمیوں کے پیک پہ میں نے کم از کم اپنے 20 سالہ کریئر میں نہیں دیکھی اتنی وائڈ. اب اس پہ لوگ پی 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 والے وغیرہ باقی جو لوگ ہیں تھوڑے سے پینک کرنا شروع ہو گئے ہیں. ندیم افضل چاند نے کہا ہے کہ یہ ایشو بن سکتا ہے, یہ ایشو اس کی نوعیت کیا ہے, یہ نئے جو چارجز ہیں یہ کب لگائے گئے ہیں, یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیا ہیں, اس کے بیسس پہ ہیں, یہ آگے کے آپ کے ساتھ جو بلز ہیں آپ کے بڑھنے والے ہیں. اس پہ میں ایک خاص ویلاگ کر رہا ہوں. آج کا ویلاگ بجلی پہ نہیں ہے, خالی مینشن کرنا ضروری تھا کہ یہ اپنی نوعیت کے ایک خاص پروٹیسٹ ہیں جو شروع ہو گئے ہیں, جس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ بہت چیز ایسکلیٹ کر سکتی ہے, بڑی سیریسلی یہ چیز ایسکلیٹ کر سکتی ہے, کیونکہ بجلی وہ واحد چیز ہے جو ہر پاکستانی روز کنزیوم کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاید ہر پاکستانی روز کھانا نہیں کھاتا, مگر کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پاکستانی روز 2 منٹ کے لیے پنکھا یا لائٹ استعمال کرتا ہے. اب پھر سے آتے ہیں, آج کی جو میری مین جو پریزنٹیشن ہے, میرا مین مدعا یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ, انصاف کی تاخیر انصاف کا قتل ہے. اب عمران خان کا کیس اگر ایک سائڈ پہ رکھیں تو ایک اور کیس چل رہا ہے, بلکہ سینکڑوں اور کیس چل رہے ہیں. 10,000 پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں, ہم سب کو یہ پتا ہے. کچھ لوگوں نے اس بات کو جھٹلایا ہے. میرے شو پہ کچھ عرصہ پہلے میرا کولیگ اعزاز سید, اسے جب میں نے انٹرویو کا موقع دیا, اس نے کہا نہیں ان کے تو 200-250 لوگ ہیں. اس بات کو خود ہی اس کے لوگوں نے, جیو نے اس بات کو جھٹلایا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10,000 سے زیادہ, تقریباً لگ بھگ 10,000 کے ارد, کچھ لوگ 9,000 کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ 11,000 کہہ رہے ہیں, 10,000 کے ارد گرد پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت اس سسٹم کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. عمران خان از ون آف them, بٹ ان میں آج ہم جو کانسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ ان خواتین پہ کر رہے ہیں جن کو 9 مئی سے لنک کیا گیا ہے. اب ان کے بارے میں بہت سارے رومرز چلے ہیں کہ ان کے ریپ ہوئے ہیں, انہیں سیکشولی اسالٹ کیا ہے, ان کو ٹارچر کیا ہے. آج یہ رومرز ہم سیٹ اسٹریٹ کریں گے. ہم ان کی ایک اہم, ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی ایک اہم ممبر سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی ان خواتین کی حالت کیا ہے, ان کیسز کی پروگرس کیا ہے. مین چیز جو ہے ان کیسز کی پروگرس وہ یہ ہے کہ 100 سے زائد دن ہو گئے ہیں, 108 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک بیل چھوڑیں, بیل کی جو ایڈجرنمنٹ ہے وہ ابھی تک ان کی نہیں شروع ہوئی. یہ آج میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے. یہ خواتین کون ہیں, ان کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں, ان خواتین کو کیوں چھوڑا گیا جو ان کے ساتھ تھیں, حالانکہ بہت ساری خواتین جن کے خلاف ثبوت ہیں, سی سی ٹی وی ایویڈنس ہے کہ وہ جلاؤ گھراؤ کر رہی ہیں, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان خواتین کو کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ کون ہے؟ خدیجہ شاہ, مدر آف 3, لیڈنگ ڈیزائنر آف پاکستان فیشن میڈیا سین, فیشن سین, ان کو نہیں چھوڑا گیا. یاسمین راشد, اسٹالورٹ پی ٹی آئی لیڈر, ان کو نہیں چھوڑا گیا. طیبہ راجہ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, سول بریڈ ونر آف اے فیملی. اس میں کچھ ہائی سوسائٹی ہیں جو کینٹ میں اور گلبرگ میں اور ڈیفینس میں رہتی ہیں, اس میں کچھ لوور کلاس اور مڈل کلاس کی خواتین بھی ہیں, مگر ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ ان کی آواز بلند ہے, ان کے فالوورز ہیں, ان کو لوگ بلیو کرتے ہیں. یہ جب جاتی ہیں, ٹویٹ کرتی ہیں, یوٹیوب فیس بک کرتی ہیں, لوگ ان کو مانتے ہیں, لاکھوں میں ان کے فالوورز ہیں. حالانکہ ان کے خلاف ایویڈنس سکینٹ ہے یا بالکل نہیں ہے, مگر ان لوگوں کے خلاف, ان خواتین کے خلاف جن کے خلاف ایویڈنس تھی, ان کو چھوڑا گیا, ان کو نہیں چھوڑا گیا. اہم مدعا ہے, اہم سوال ہے, کیوں نہیں؟ واٹ از دا اسٹیٹ ٹرائنگ ٹو پروو؟ ایک تو یہ ہم پوچھیں گے کہ روز ان کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں, 6-8 دن بعد جو ہوتی ہیں ہیئرنگز, خدیجہ کی 12 ہیئرنگز میرا خیال ہو گئی ہیں, طیبہ راجہ کی 9 ہیئرنگز ہو گئی ہیں. اس میں یہ کیا ڈیلے ٹیکٹکس ہیں, کس قسم کے ڈیلے ٹیکٹکس ہیں جو یوز ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ سوال ہے. دوسرا, کیا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ یہ اسٹریٹجی کب تک چلے گی؟ ایک تو یہ بھی سوال ہے. تیسرا, یہ جو عمران خان کا سونامی ہے جو ادھر سے اب شروع ہو گیا ہے, شکر ہے سپریم کورٹ سے اب تھوڑا سا اسکرو ڈرائیور جو ہے وہ, اس کو ذرا اسکرو کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے, اسکرو ڈرائیور نکال لیا ہے آنریبل چیف جسٹسز نے, آنریبل ججز نے ادھر سے سپریم کورٹ میں. کیا وہ جو اسکرو ہے جو اب اسلام آباد سے ٹائٹن ہونے لگ گیا ہے لوور جوڈیشری پہ, کیا اس کا امپیکٹ ان کیسز پہ آئے گا؟ یہ بھی سوال ہے. اینڈ مور دین اینی تھنگ, جو رومرز ہیں, کیا ان کے ریپ ہوئے ہیں, کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے آن دا گراؤنڈ, کیا ہوا ہے ان خواتین کے ساتھ؟ ایک تو یہ آج کا جو میرا بقایا کا شو ہے وہ یہ ہے. keep it stay keep your focus right here, share,
लाइक सब्सक्राइब कमेंट, नेवर फॉरगेट द 51%. खवातीन एक अहम हिस्सा है इमरान खान की मुहिम का, खवातीन एक अहम वोटर बेस हैं अगले इलेक्शन का. खवातीन को चुप कराना क्या इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? these are important questions. जब तक आप खाली हर चीज आप हर वक्त जो ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको तो इन पे आएंगे, मगर कभी कभी जो आम इंसान है उस पर भी जरा गौर फरमाएं. और आम इंसान का जो आई गेस 51% है, वो औरत है, और उसका जो रोल है, उसका जो गेम है, वो अब क्या सोच रही है, उसे कैसा सोचना चाहिए. स्पेशली आज का शो अगर आप देखें, लाइक शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को भेजें, अपनी बेगम को भेजें, अपनी अम्मी को भेजें. ये बहुत जरूरी है आज कि खवातीन भी ये शो देखें. मेरे अक्सर ज्यादातर मेरे ऑडियंसेस, मेजॉरिटी ऑडियंसेस मर्द हजरात होते हैं, लड़के होते हैं, नौजवान स्पेशली यूथ होता है. मगर you know what you need to do? Send this to your sister, send this to your wife, send this to your girlfriend, send this to your mom, send this to your puppo and your khala. उनको भी इन्वॉल्व करें. आज we're going to focus on the women who make up this new wave of democracy in Pakistan. आज का महाज खाली इंसाफ के नाम नहीं, मगर औरत के नाम भी. अब मेरे इंटरव्यू की तरफ चलते हैं. स्टे ट्यून्ड. ये जो सवाल हैं, ये अहम तरीन जो सवाल हैं, इनका जवाब देने के लिए ऑब्वियसली हमें लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत है. और मुझे आज एजाज है कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट लॉयर्स टू हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस एंटायर फ्रैकस, ये जो पूरा 9 मई से ये जो ड्रामा रचा है पाकिस्तान के कानून के साथ, जो मजाक हुआ है, उसमें एक यंग डायनामिक आवाज, आई एम प्राउड टू से, वुमन, Khadija Siddiqui, barrister Khadija Siddiqui of Lincoln's Inn and Lahore has joined us. कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? Thank you so much for the wonderful introduction, Wajahat. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब now you are representing तैयबा राजा, वो आपकी क्लाइंट हैं. आज मेरे पास 2-3 सिंपल सवाल हैं. 9 मई को एक तो 108 दिन हो गए हैं, और that's more than 3 months. अब 3 महीने से ऑब्वियसली हर किस्म का हमने हर किस्म की कहानी सुनी है, मगर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, हमें समझाइए कि जब आप जाती हैं, रिप्रेजेंट करने जाती हैं, अपना काला कोट पहन के आप हाई कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि माय लॉर्ड बेल जो है तैयबा की प्रोसेस करें, होता क्या है, कैफियत क्या है, सीन क्या है, ये क्या ड्रामा है, जो क्या मजाक जिसे कहा जा रहा है पाकिस्तान के कोच के साथ. एक्सप्लेन द सीन टू मी. जैसे बिकॉज मैं तो ऑब्वियसली नहीं मैंने देखा इस्लाम, अल्लाह ना करे कि कभी मैं लाहौर हाई कोर्ट देखूं एट दिस रेट, मगर होता क्या है, हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या कैफियत होती है. So basically इसमें सबसे पहले तो वजाहत, आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं पीटीआई की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर रही. मैं इन माय ओन प्रोफेशनल कैपेसिटी, चूंकि मुझे तैयबा राजा के वालिद ने कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट की थी कि उनके केसेस जो हैं वो टेक अप करूं, तो मैंने तैयबा की बेल टेक अप की थी. तो मैं इन माय ओन प्रोफेशनल कैपेसिटी कर रही हूँ ये. दूसरी बात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो एक सीन होता है, जिस तरह आपने पूछा, हम जाते हैं 12 बजे जो है वो डिवीजन बेंच बैठती है. 12 बजे केसेस जो फिक्स हुए होते हैं वो कॉल होना शुरू होते हैं. जब वो कॉल होते हैं, उनकी केसेस की आवाज पड़ती है, तो कोर्ट रूम ऑलरेडी जैम पैक्ड होती है, वकीलों से भरी होती है, क्योंकि 9 मई की सारी काफी ज्यादा बेशतर जो बेलें हैं वो 9 मई की फिक्स हुई होती हैं उस कोर्ट में. लेकिन क्या होता है, जब पहली बेल ही कॉल होती है तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो स्टेट का वकील होता है वो पेश होता है. इस तरफ सारे जो है पिटिशनर्स के जो अक्यूज्ड हैं इन केसेस में, उनके वकला खड़े होते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे स्टेट खड़ी होती है. स्टेट पहले रिक्वेस्ट करती है कि जी इसमें तो आज हमारे स्टेट प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर स्टेट ने लगाए इन केसेस के लिए, वो तो छुट्टी पे हैं. पहले ये होता है, फिर उनको जो है वो कहा जाता है कि जी क्यों छुट्टी पे हैं, तो हम केसेस तो फिर भी सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको डेट दे दी जाती है. फिर बड़ा ऑब्वियसली वकीलों की तरफ से हम थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कि लॉर्डशिप इसमें देखें, स्टैट्यूटरी राइट है, फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, 100 डेज प्लस हो गए इनकार्सरेटेड हैं, सुना नहीं जा रहा. हर हियरिंग पे कोई ना कोई बहाना, हीला बहाना करके प्रोसिक्यूशन आ जाती है, और हमारे केसेस ऐसे डिफर हो ही जा रहे हैं, डिले पे डिले हो ही जा रहे हैं. लेकिन इस सब के बावजूद भी केस नहीं सुना जाता, और फिर वो एडजर्न कर दिया जाता है. हमें तसल्ली दी जाती है कि नेक्स्ट हियरिंग पे आपको सुना जाएगा. इस सब में कितनी देर लगती है? ये जो पहला जो राउंड आप कह लें, ये जो पहला राउंड होता है ड्रामे का,
یہ اسٹیٹ کی طرف سے اس میں کتنی دیر لگتی ہے یوزلی؟ یہ 5 سے 10 منٹ ہوتے ہیں اس میں کہ وہ آ کے اپنی ریکویسٹ پٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ جی ہم پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے، اور ہماری طرف سے بھی آتا ہے، پھر تھوڑی ریزسٹنس آتی ہے. تو یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے اس میں اب آپ طیبہ کا کیس تو میرا خیال ہے اب 8-9 بار آپ جا چکی ہیں، لگ چکا ہے. خدیجہ شاہ کا کیس میرا خیال ہے 10-12 بار لگ چکا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ طیبہ کیونکہ وہ آپ کی کلائنٹ ہیں. تو اس سب میں ہر وقت پروسیکیوٹر بیمار ہوتا ہے، ہر وقت وہ چھٹی پہ ہوتا ہے، یہ 3 اس مہینے میں سے چل رہا ہے؟ اس میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا ہے. بیسکلی پہلے آپ بیل فائل کرتے ہو ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ میں جو بیل ہماری ڈسمس ہوتی ہے تو آپ ہائی کورٹ اپروچ کرتے ہو. تو پہلے ہم نے ٹرائل کورٹ میں موو کی، وہاں سے ہماری بیل ڈسمس ہوئی، خارج ہوئی. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں آئے. ہائی کورٹ میں ہمارے جب سے کیس لگا ہوا ہے وہ ہے 19 جولائی سے. 19 جولائی سے آنورڈز اب تک 7 to 8 times ایڈجرنمنٹ سیکھ کی گئی ہے، یا ایڈجرنمنٹ سیکھ کی گئی ہے، یا کبھی ہوتا ہے کہ ہیئرنگ کیس فکس ہوتا ہے اور پوری کی پوری جو کاز لسٹ ہوتی ہے کیسز کی وہ کینسل ہو جاتی ہے، یا پھر صبح ہمیں ارلی مارننگ جا کے 9 AM پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈویژن بینچ میں سے ایک جج جو ہے وہ آج ایبسنٹ ہے، چھٹی پہ ہے، لیو پہ ہے. تو یا تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہتی ہے، یا جج اویلیبل نہیں ہوگا یا پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہوگا. ایک ہیئرنگ پہ یہ ہوا تھا غالباً 16 اگست کو، یہ ہوا تھا کہ جو ہمارا لرنڈ بینچ تھا، آنریبل بینچ ہمارے ہائی کورٹ، انہوں نے کہا تھا کہ جو فیمیلز ہیں بالخصوص ہم ان کے کیسز سیگریگیٹ کر دیتے ہیں، ان کو الگ سنتے ہیں. تو ہمیں ہمارے لیے ایک یہ بڑی امید تھی، ایک روشن امید تھی کہ ہمارے کیسز ایٹ لیسٹ سنے جائیں گے. انہوں نے 21 کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دی کہ 21 کو یہ کیسز ہم فیمیلز کے حد تک سنیں گے. لیکن پھر 21 کو کیا ہوا کہ ایک نیو بینچ آ گیا، اور ادھر انہوں نے ہمارے یہی استدعا انہوں نے کی کہ جی چونکہ پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر لندن گئے ہیں، لہٰذا ان کی جو لیو ہے وہ اپروو کی جائے. وہ لیو، اور ہم نے ریکویسٹ یہی کی، ہم نے کہا لاسٹ ٹائم ہمیں ڈفرنٹ بینچ تھا لیکن ان بینچ میں یہی کہا گیا تھا کہ پہلے فیمیلز کی سنی جائیں گی. تو پھر اوبیسلی لارڈشپ نے یہی کہا کہ نہیں، ہم اکٹھے سنیں گے، ایک ہی FIR ہے، سب کی اکٹھی سنی جانی چاہیے. تو پہلے الگ ہوئے، پھر اکٹھے ہوئے، اکٹھے سننے. 21 کو یہ ہوا کہ پروسیکیوٹر نہیں تھا. پھر 24 کے لیے آیا. 24 کو بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا. اسٹیٹ نے کیا کیا، اسٹیٹ نے اب ایک اور جو حربہ تھا نیکسٹ وہ یہ استعمال کیا کہ چونکہ مزید اوفینسز اس میں ایڈ ہو گئے ہیں تو اب ان کو ٹائم چاہیے کہ جی وہ ہم بھی اپنی پٹیشنز میں مزید اوفینسز ڈال دیں اور اس کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے پراپر طریقے سے اس کی ایڈجوڈیکیشن ہو. اچھا، اب یہ آپ 8-9 بار اب آپ بھگت چکی ہیں. یہ جو منظر ہے کہ کبھی کوئی جج نہیں ہوتا تو کبھی کوئی پروسیکیوٹر نہیں ہوتا تو کبھی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں سوگ کا دن ہوتا ہے، ہاں، اور کبھی 14 اگست ہوتی ہے تو کبھی 16 اگست ہوتی ہے. تو یہ سب کوئی جب نہیں، ہوتا انڈیا ہے اگر چاند پہ پہنچا تو ہمارا ڈالر کا ریٹ بھی تو چاند پہ پہنچ گیا، ایک ہی بات ہے. دس از ٹرو، دس از ٹرو. اس پہ بھی پروسیکیوٹر صاحب کی طبیعت شاید خراب ہو گئی ہو. یس. ایک تو یہ حسن اتفاق ہے کہ کوئی جج صاحب یا پروسیکیوٹر صاحب لندن چلے جاتے ہیں، مگر اس پہ ہم آئیں گے کہ وائی لندن، کیونکہ آپ بھی ادھر کی پڑھی ہوئی ہیں. مگر ویل کم بیک، ویل سرکل بیک. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو ایک ٹولہ خواتین کا جو اریسٹ ہوا تھا، اس میں الگ الگ قسم کی، الگ الگ ڈیموگرافکس کی، الگ الگ بیک گراؤنڈ کی خواتین تھیں. کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں جیسے طیبہ راجہ ہیں، کچھ فیشن ڈیزائنرز تھیں جیسے خدیجہ شاہ ہیں، کچھ ایکچولی PTI کی لیڈرز تھیں جیسے یاسمین راشد ہیں، کچھ عام لڑکیاں خواتین تھیں جو ادھر پیشنیٹلی اپنا جو ہے وائس، اپنا اوپینین کرنے پہنچی ہوئی تھی. اب اس سب میں ہم نے سنا ہے کہ کچھ خواتین کی ایکچولی بیل ہو گئی ہے. یہ کون ہیں جن کی بیل ہو گئی ہے؟ آپ کی کلائنٹ کی بیل نہیں ہوئی، چلیں باقی یاسمین راشد، خدیجہ، باقیوں کی نہیں ہوئی. ان عورتوں کی بیل کیسے ہو گئی ہے؟ یہ کون خواتین ہیں اور انہوں نے کیا ایسا ثواب کیا ہے کہ ان کی بیل ہو گئی ہے؟ Who are these women? بالکل، اس میں وجاہت I want to clarify firstly کہ جو خواتین ہیں ہمارا قانون ان کو CRPC، ہمارا کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے سیکشن 497(1) قانون کہتا ہے کہ فیمیلز کو اسٹیچوٹری رائٹ ہے ٹو بیل، پوسٹ اریسٹ بیل، کہ اگر انہوں نے کوئی نان بیلیبل اوفینس بھی کیا ہے، انہوں نے جو مرضی جرم کیا ہے، آپ ان کو پوسٹ اریسٹ بیل الاؤ کر دیتے اور وہ باہر آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جینڈر کی وجہ سے. اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے خلاف کتنا ایویڈنس ہے. لیکن ان کیسز میں کیا ہو رہا ہے کہ 16 سے زائد خواتین ایسی ہیں جن کو
ट्रायल कोर्ट ने ही बेल अलाउ कर दी थी और इसी ग्राउंड पे की थी कि जी ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, ये खवातीन हैं, इनको कानून इजाजत देता है। लेकिन जो ये बिलखसूस 5-6 खवातीन हैं, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा मेरा ये पर्सनल एक व्यू है कि चूंकि ये वो खवातीन हैं जिनकी एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, ये वो खवातीन हैं जिनकी आवाज को सुनने वाले बहुत लोग हैं, जिनकी एक मैसिव सोशल मीडिया फॉलोइंग है, ये वो खवातीन हैं जिनकी आवाज जो है वो दूर दूर तक जाती है। खतीजा शाह का अपना ट्विटर अकाउंट था, अपनी एक प्रोफाइल थी, वो उसको लोग फॉलो करते हैं। तो ये इन खवातीन को अंदर रखना बेसिकली इसका मकसद ये है कि एक एग्जाम्पल सेट की जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अंदर रखा जाए ताकि लोगों में एक खौफ तारी हो कि अगर आप अपना पॉलिटिकल या फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट या पीसफुल असेंबली एक्सरसाइज करोगे आइंदा से, तो आपके साथ भी यही सलूक होगा। और इनको बार जो है वो डराया जा रहा है कि ये जो है लड़कियों को खास तौर पे फीमेल्स को जो है पॉलिटिकल हमारे फ्रंट पे आने से रोका जाए, उनकी आवाजें जो है बंद की जाए, उनको उनकी आवाज को खत्म किया जाए और दबाया जाए। तो आई थिंक ये वही एक अटेम्प्ट है। तो होल्ड ऑन, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। आप कह रही हैं कि पाकिस्तान के कानून में एक्चुअली रिलीफ है औरत के लिए, एविडेंस की रिलीफ है, खास रिलीफ है फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑफ द जेंडर डिफरेंस। अब कुछ खवातीन को जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, जिनको 2 लाख 3 लाख लोग ट्विटर पे फॉलो नहीं करते जैसे खदीजा को करते हैं, जो एक आप कह लें जो एनोनिमस खवातीन हैं, उनको छोड़ दिया गया है। मगर उनको जो एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनकी फॉलोइंग है, जिन अपना गुरु समझ, जैसी भी से खदीजा, वैसे ही हमेश उसे तो खैर मैं बचपने से जानता हूँ, वैसी हर किस्म की गुरु थी, स्कूल में यूनिवर्सिटी में भी थी, तो उनको पनिश किया जा रहा है, आप ये कह रही हैं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? That is exactly what I feel is happening. मुझे नजर ये आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनकी वीडियोस थी बकायदा कि वो तोड़ फोड़ कर रही थी, लेकिन वो आज बाहर दंदनाती फिर रही हैं, उनको बेल्स मिल गई क्योंकि उनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। आई सी। सो उन खवातीन जिनकी एक्चुअली एविडेंस है, प्रूफ है, सबूत है कि उन्होंने तोड़ फोड़ जलाओ घराव किया है, देयर आउट। They're out, yes, that's very unfortunate. और इन खास करके इन्हीं खवातीन को एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है सबके लिए कि आप अगर बाहर निकलोगे प्रोटेस्ट करोगे तो ये होगा। सो द वुमेन हु आर आउट, जो बाहर जिन्हें बेल हुई है, उन्होंने कुछ वही वो जो बाकी पीटीआई के लीडर्स जो कर रहे थे, हमने देखा था हो 1 डेढ़ महीने सकता से, है, उन्होंने कुछ हो सकता है एफिडेविट कोई साइन किया। एफिडेविट हो या कोई हो सकता है, लेकिन आई कांट कंफर्म दैट क्योंकि मुझे एज अ लॉयर ये इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने क्या किया, किसको नॉमिनेट किया, को अक्यूज को नॉमिनेट किया, क्या किया। लेकिन वो फिर भी बाहर हैं और उनकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल्स जो ग्रांट हुई है ट्रायल कोर्ट ने, वो स्टेट ने चैलेंज भी नहीं की। आप उनकी अगर आपको पोस्ट अरेस्ट बेल मिले और स्टेट को लगता है कि ये गलत इनको बेल्स मिली है, इनके खिलाफ तो बेतहाशा एविडेंस है, तो स्टेट क्या करती है, उस बेल की कैंसिलेशन मूव करती है हाई कोर्ट में। वो तक स्टेट ने नहीं किया, सो दे आर ओके विद विमेन बीइंग ग्रांटेड बेल। और मैं इसमें ये भी कहूंगी वजाहत के जिनके खिलाफ एविडेंस है तोड़ फोड़ का, बिकॉज देखिए आर्सन इज अ क्राइम, रिजॉर्टिंग टू वायलेंस इज अ क्राइम। आपने अगर उनको डिस्टिंग्विश करना है, वो बड़ा जरूरी है कि कौन वकूए पे जाए, वकूए पे एक्चुअली में वायलेंस कर रहा था, कौन उसमें शामिल था, कौन इस पूरे इंसिडेंट में मुलव्विस था। इसमें क्या हो रहा है, चेरी पिकिंग हो रही है कि जी कौन किसकी आवाज थी, कौन बोलता था। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करें और उन्हीं लोगों को सजाएं मिलें, उन्हीं लोगों को आप बिहाइंड द बार्स रखें जो मुलव्विस थे, क्योंकि ये यहाँ पर इनजस्टिस हो रही है और बड़ी ब्लेटेंटली हो रही है। और मुझे लगता है जैसे हमारा सिस्टम झुक गया है और कंटिन्यूअसली हमारा सिस्टम ट्रायल पे है। तो ये जो चेरी पिकिंग की जो आप बात कर रही हैं, इसमें एग्जैक्टली आपके हिसाब से आपकी जो रीड है वो ये है कि इन खवातीन का जो सबसे बड़ा क्राइम है इज टू हैव अ वॉइस। जिनकी आवाज है, जिनकी ऊंची आवाज है, उनको पनिश किया जा रहा है। जो एनोनिमस हैं, फेसलेस हैं, आप कह सकती हैं, या इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है, वो नहीं है। अब इस सब में आगे लेट्स रैप थिंग्स अप। व्हाट्स नेक्स्ट? अभी 25, आज 25 हो गई है, 28 को अगली हेयरिंग है आपकी क्लाइंट की। नेक्स्ट आप लोग आई एम सॉरी, मगर अगर आप 8-9 बार ऐसे आपको आउट किया गया है, वो आफरीदी को बार बार, वो एक इंडियन बॉलर था, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बार बार वही बॉल कराता था उसे, मगर वो मेरी तरह पठान है, वो बार बार वैसे ही आउट होता था। तो आप भी मेरा ख्याल है वैसे ही आउट हो रही हैं कि बार बार ये आप लोगों को जैम कर देते हैं
ایک طریقے سے. What is your strategy? Clearly, I hope it's not the Shahid Afridi strategy کہ بار بار وہی شاٹ کھیلیں گے. Not at all. Not at all. دیکھیں ہم ایز لائرز اٹ از آر پروفیشنل ڈیوٹی کہ ہم جو انصاف ہے وہ صحیح مانگتے ہیں اور ہم بار بار اس چیز کا ہم اس کو ایک سیکنڈ بتا رہی ہے. میں ایز اے لائر میں یہ کہوں گی کہ پروفیشنل ہماری ڈیوٹی ہے ٹو ریپرزینٹ آر کلائنٹس ان کورٹ. اس کو میں بھرپور طریقے سے کر رہی ہوں, باقی سارے لائرز بھی کر رہے ہیں. ہمیں انصاف ان دی اینڈ عدالتوں سے ہی ملنا ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ فکس ہو رہی ہیں اور بار بار ہو رہی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنی دفعہ ڈیلے کر دیں گے, 10-11 دفعہ آلریڈی ہو گیا, لیکن اب مزید مجھے نہیں لگتا کہ کیا جا سکے گا, کیونکہ اب تو ہیلے بہانے بھی ختم ہو گئے ہیں. اب ان کو سیورل چانسز مل گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز اتنا زیادہ جو ہے ان کو پروسیکیوشن کو فریڈم دیں گے کہ بھئی ہر دفعہ آپ آ کے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اور آپ ساری کیسز کی, یہ صرف فیمیلز کے نہیں ہے, اس میں باقی کیسز بھی ہیں جن کی پوسٹ اریسٹ بیلز پینڈنگ ہیں. اور یہ پوسٹ اریسٹ بیلز کا پرنسپل بڑا قانون میں کلیئر ہے کہ یہاں پر لائف اینڈ لبرٹی آف انمیٹس جو ہے, پٹیشنر جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. اس کو ASAP ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا بنتا ہے. How is your client doing? ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ آپ کی کلائنٹ کے بارے میں ذرا کنڈیشن جو ان کے پریزن کی ہے وہ ایکسپلین کریں. ان کی ہم ہر قسم کا رومر چلا ہے, مگر we'd like to hear from you کیونکہ آپ I'm assuming آپ کو اپنی کلائنٹ سے ایکسس ہے. آپ یہ باقی جو ہیں پرزنرز آپ ان سے شاید دیکھتی ہیں, ملتی ہیں, بات کرتی ہیں. یہ کیسے رہ رہی ہیں خواتین؟ ان کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ دیکھیے وجاہت جیل جو ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی. جیل آل اوور دا ورلڈ اس میں مشکلات ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی ویسا ہی ہے. لیکن ان کیسز میں ہو یہ رہا ہے ان کے بقول, میں اس چیز کو وہ خود ہی آ کے بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن HRCP نے بھی ڈینائی کیا, سب نے ڈینائی کیا کہ ان کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, ان کو بڑے اچھے حالات میں رکھا گیا ہے. لیکن جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ان مہینوں کی, مئی, جون, جولائی, اگست, یہ سب سے زیادہ گرمی اور خبث کے مہینے ہیں. اور ان مہینوں میں آپ نے ان لڑکیوں کو جو چکیاں ہوتی ہیں جو ان کو کہتے ہیں ڈیتھ سیل, اور ان میں آپ رکھتے ہو ان لوگوں کو جو ڈیتھ سینٹینس, جن کو ڈیتھ کنوکشن ہوئی بھی ہوتی ہے. کنوکشن کے بعد یہ وہ خواتین ہیں جن کا بھی ٹرائل بھی سٹارٹ نہیں ہوا, کنوکشن تو دور کی بات ہے. تو یہ ان کے بقول کہ ہم ایک سیل میں, ایک بیرک میں 5 لڑکیاں ہیں اور وہ سیل اتنا چھوٹا ہے, وہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ڈیتھ سیل ہے. تو اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا سچائی ہے, یہ کہاں تک ان کو جو ہے, ان کو کس نے یہ بتایا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہے, لیکن وہ ان کے بقول وہ یہی کہتی ہیں. تو obviously جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کنڈیوسو بالکل بھی نہیں ہے. ان کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کو کھانے کے ٹائم پہ کبھی وہ کہتی ہیں ہمیں لاک کر دیتے ہیں, اور جو جیل وارڈر ہے وہ بھی تنگ کرتی ہے, فیمیل وارڈر. تو ان کی کمپلینٹس بے تحاشا ہیں, لیکن وہ خواتین بڑے حوصلے سے, بڑی دلیری سے ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھی ہیں, which is why وہ سرنڈر نہیں کر رہی. What about allegations of sexual misconduct جو سوشل میڈیا پہ ویسے بھی بہت سارا a lot cannot be believed but it must be asked. آپ ان کی لائر ہیں, آپ کے پاس ان کی ایکسس ہے, ہر قسم کا کی جتنے منہ اتنی باتیں, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ, مگر سچ کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال سیکشل مسکانڈکٹ کی کوئی بھی, انہوں نے ایٹ لیسٹ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کی. میل ٹریٹمنٹ ضرور ہوئی ہوگی جو میل آفیسرز کی طرف سے ہوئی ہوگی, لیکن انہوں نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. اسپیشلی میری کلائنٹ نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کو کسی طریقے سے سیکشولی ابیوز کیا گیا ہو, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یہ اگر میڈیا پہ خبریں چلی ہیں تو میں اس کو بالکل بھی کنفرم نہیں کر سکتی انلیس اور انٹل یہ لڑکیاں خود آ کے باہر بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کیونکہ اپنی آپ بیتی تو وہ خود ہی بتا سکتی ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کے ساتھ ٹارچر نہیں ہو, ان کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. HRCP کا کل میں دیکھ رہی تھی, ان کی رپورٹ تھی کہ یہ انہوں نے کیا کیا, ایک فیمیل سے جا کے پوچھا کہ جی ان لڑکی آپ کے حالات اندر ٹھیک ہیں, اور اس نے سپوزڈلی اللیجڈلی اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا. اور انہوں نے اس ایک سٹیٹمنٹ کی بنا پہ سارے فیمیل پرزنرز کا ایک رپورٹ تیار کر دی کہ ساری ایلیگیشنز جتنی بھی ہیں ان کو ہم ریفیوٹ کرتے ہیں, which I don't think is right. آپ کو سب سے الگ الگ جا کے انٹرویو کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا. ایک سے جا کے انہوں نے صرف رپورٹ مانگی اور پوچھا کہ آپ کو تنگ تو نہیں کیا گیا. لاسٹ کوشچن, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, مشہور کہاوت ہے, یہ مشہور کہاوت ہے انصاف کے لیے.
جسٹس آبویسلی آپ کا ڈیلے ہو رہا ہے, مگر جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ جو ہائر جوڈیشری ہے وہ نوٹس لے سکتی ہے. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کا جو کیس چل رہا ہے اس میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, ہائی کورٹ کو بھیجا, ہائی کورٹ نے اب نوٹس لیا ہے, اینڈ ہوپ فلی تھنگز آر, یس ادھر بھی ڈیلیز چل رہے ہیں, بٹ دا کوشچن از جیسے عمران کے لیے نوٹس لیا گیا ہے, کیا آپ کی کلائنٹس کے لیے, آپ کی کلائنٹ کے لیے اور باقی جو ان کی باقی جو ہیں کو اکیوزڈ اور بہت سارے ہیں ان کے لیے جسٹس سینئر جو ہے ہائی جوڈیشری جو ہے نوٹس لے سکتی ہے؟ اس میں نا یہ ہر کوئی مجھے ایکچولی ٹویٹر پہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے. اس میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی, جہاں پر ہائی کورٹ میں بیلز آلریڈی پینڈنگ ہے تو بہت ایکسٹریم اور ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز میں جو ہے نا سپریم کورٹ کسی طریقے سے بھی اس میں انٹرفیئر کرے گی, کیونکہ پینڈنسی لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور ان کے پاس ایمپل پاورز ہیں کہ وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اسٹیٹ کا پروسیکیوٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ان کے سامنے سارا پولیس ریکارڈ ہے, ان کے سامنے پوری تفتیش ان کے آگے فائلز میں پڑی ہوئی ہے, رولز سارے ایلوکیٹڈ ہیں کہ کیا کس نے کیا کیا لیجڈلی. تو مجھے نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ کو مزید اس میں ان کو ایڈجرنمنٹس کی دینی چاہیے, ان کے انٹرٹین کرنی چاہیے کوئی بھی ریکویسٹ. تو 28 اگست کو اب لگے ایک ڈفرینٹ بینچ ہوگا اور پوری امید یہی ہے کہ کیسز کو سنا جائے. مگر یہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز تو ہو گئے ہیں. خدیجہ از اے مدر آف 3, طیبہ is the only breadwinner of a family, Yasmin Rashid is a health patient. These are extreme circumstances. Why is the senior judiciary not stepping in? اس کا personally I feel that since so moto powers of the Chief Justice were under a lot of scrutiny in the past few months اور بہت زیادہ criticism بھی face کیا انہوں نے, اس کے اوپر ان کی powers curb کرنے کے لیے بھی بہت کوششیں کی گئیں, تو مجھے لگتا ہے کہ primarily وہی reason ہوگا کہ they don't want کہ مزید criticism ہو اس چیز کے اوپر کہ جی بیلز پینڈنگ تھیں اور آپ نے کیسے انٹرفیئر کر دیا یا آپ نے کیسے ڈائریکٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کو کہ وہ بیل سنیں جبکہ اسٹیٹ انوالو تھی, پروسیکیوٹر نہیں تھا. اور تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شاید وہ ڈر رہے ہوں کہ جی ہم اس میں انٹرفیئر نہ کریں, ورنہ واقعی میں بڑے پریسنگ سرکمسٹانسز ہیں اور بڑے سیریس نوعیت کی ڈیلیز جو ہیں وہ ہمیں روز بروز جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن اسٹل آئی ایم ہوپنگ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بالکل بھی ٹوتھلیس نہیں ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ ہماری اس کو پراپرلی ایڈجوڈیکیٹ کرے گی اور منڈے کو یہ لگا ہوا کیسز سارے اینڈ اس میں ایڈجوڈیکیشن کی مجھے پوری امید ہے کہ سنے جائیں گے. Inshallah, justice will be served. Barrister Khadija Siddiqui from Lahore, thank you for joining us. No worries. All right, that was Barrister Khadija Siddiqui. میرے ساتھ یہ تھیں لاہور سے براہ راست تھیں. کافی مطلب مجھے تو I learned a lot. ایک تو بہت ساری جو رومرز ہیں کہ ڈیلیز اس لیے ہو رہے ہیں, ایک تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایکچولی جب وہ جاتی ہیں کورٹ میں تو ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے, 3 مہینے سے کیا مذاق ہو رہا ہے, پروسیکیوٹرز کیا کہتے ہیں, کبھی جج غائب ہو جاتا ہے, کیا ایکسکیوزز بنتے ہیں, یہ انہوں نے ہمیں بتایا. پھر آف کورس بہت امپورٹنٹ انہوں نے خبر دی, کنفرم نہیں کی مگر بتایا کہ کچھ خواتین جنہوں نے ایکچولی جن کے خلاف ایویڈنس ہے, ثوابت ہیں کہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, مگر ان خواتین کو جن کی ایک پریزنس ہے, جن کی ایک وائس ہے, جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, ان کو ابھی تک سبق سکھانے کے لیے ابھی تک اندر رکھا گیا ہے, ان کی بیلز تک پروسیس نہیں ہو رہے. اور آبویسلی بہت ساری اور جو ایلیگیشنز لگتی ہیں مس کانڈکٹ کی, اس کو بھی کلیریفائی کیا. اگلے ہفتے میں ہیئرنگز ہیں, ایک اور راؤنڈ ہے, اٹس اپ ٹو دی کورٹس. ہم ہوپفلی دعا کرتے ہیں کہ جسٹس پریویلز. اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں, شیئر, سبسکرائب, لائک کریں, and I will talk to you very, very soon. Take care. Pakistan زندہ باد.